رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، قربانی کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ، تمہارے دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے مزید پوچھا، یا رسول اللہ، پھر اس پر ہمیں اجر و ثواب کتنا ملے گا؟ اس پر ہمیں نیکیاں کتنی ملیں گی؟ میرے نبی نے فرمایا، جانور کے ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی ملے گی۔ قربانی کے لیے تمہارا جتنا بڑا جانور ہوگا، جتنے بڑے جانور کے اوپر جتنے زیادہ بال ہوں گے، ہر ایک بال کے برابر تمہیں ایک ایک نیکی کا ثواب ملے گا۔ پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا، بیٹی فاطمہ، اٹھو، قربانی کے جانور کے پاس رہو۔ آپ کے نام کا جو جانور اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے، اپنے گھر میں اس جانور کے بالکل قریب رہو۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا نے وجہ پوچھی، اے ابا جان، اس میں حکمت کون سی چھپی ہوئی ہے؟ میں کیوں جانور کے پاس رہوں؟ کیوں جانور کے بالکل قریب رہوں؟ یہ سن کر میرے نبی نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس لیے کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ یہ جو جانور تمہارے نام کا ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرے گا، اس کے گرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو مٹا دے گا۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہر بندے کا اپنا اپنا عقیدہ ہوتا ہے، میں اپنے عقیدے کے مطابق بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی گناہ کا دبہ تھا جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیا جائے گا؟ میرے عقیدے کے مطابق تو سیدہ فاطمہ الزہرا گناہوں سے پاک ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ساری زندگی میں ایک گناہ بھی نہیں کیا، ایک غلطی بھی نہیں کی، ایک خطا بھی نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی پاک شفاف ہے، پانی کی طرح۔ اس میں بھی ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حکمت کون سی ہے؟ وہ حکمت یہ ہے کہ میرے نبی کائنات کے نبی، نبیوں کے نبی، نبیوں کے بادشاہ، اتنا بڑا رتبہ رکھنے والے خود کو اللہ کے سامنے عاجز پیش کر رہے ہیں۔ اے میرے مالک، میں بھی آج عاجز ہوں تیری بارگاہ کے سامنے۔ میری اولاد تیری بارگاہ کے سامنے عاجز ہے، خود کو اللہ کے حضور عاجز پیش کر رہے ہیں۔ وہ اولاد جو گناہوں سے بالکل پاک ہے، گناہ کا ایک دبہ بھی نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کی، ابا جان، کیا یہ فضیلت اہل بیت کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یہ فضیلت تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی، قربانی کی گنجائش رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، پھر بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے، درس قرآن دے رہے تھے، قربانی کی فضیلت اور قربانی کے وسائل بیان فرما رہے تھے۔ اتنے میں آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہر ایک مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے، مگر دنیا میں 3 بدقسمت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو قربانی قبول ہوتی ہے، نہ تو حج قبول ہوتا ہے، اور نہ ہی نماز قبول ہوتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، حضرت آخر وہ بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں؟ وہ 3 لوگ کون کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ میری بہنوں اور بھائیوں، آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے گا، آخر وہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، شرک کرنے والا۔ اللہ اکبر! شرک کرنے والے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ حج قبول ہوتا ہے، نہ قربانی قبول ہوتی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے پر جا کر بھیک مانگنا، مشکلات کا حل مانگنا، یہ ہوتا ہے شرک۔ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ میرے دوست احباب بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں بابا جی ہمیں اولاد بھی دے دے، بابا جی ہمارے دکھڑے دور فرما، بابا جی ہمیں رزق وسیع عطا کر۔ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ، ان کو پتہ بھی نہیں کہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ ایسی گھٹیا آزاری سن کر قبر میں پڑا اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ بھی ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، او لعنتی انسان، تیرا خدا میں تو نہیں، تو کیوں مجھے فرعون بنانا چاہتا ہے؟ میں فرعون تھوڑی ہوں، میں خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں جس کے دروازے پر جا کر میں رحمت کی بھیک مانگتا تھا۔ تو اس کے دروازے پہ جا کے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اس مالک کے دروازے پہ جا کے بھیک کیوں نہیں مانگتا؟ میرے سامنے تجھے سجدہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کتنا بڑا گناہ، اسے کہتے ہیں شرک۔ میرے نبی نے فرمایا، اے صحابہ شرک سے بچنا، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائیں، پھر بھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو یاد رکھنا تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تمہارا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی انسان گناہ یعنی کہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آتا ہے۔ زانی انسان پر غضبناک ہوتا ہے۔ غضبناک کیوں ہوتا ہے؟ مومن جب زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ مومن جب چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے۔ مومن جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ مومن جب سود کا کاروبار کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اگر ایمان ہو بھی تو کس کھاتے کا ہے؟ اس ایمان کی اللہ کے سامنے کتنی قیمت ہوگی؟ پوچھا گیا، حضرت دوسرے لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، جو لوگ حرام کے پیسوں سے بکرا خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ حرام پر ہر وقت شیطان تھوکتا رہتا ہے۔ حرام اپنی اولاد کو کبھی نہ کھلانا، حرام کا ایک لقمہ بھی نہ کھلانا۔ حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، حرام تمہاری اولاد کی آنکھوں سے شرم و حیا چھین لے گا، تمہاری اولاد کو بے حیا بنا دے گا۔ پوچھا گیا، حضرت تیسرے بدقسمت لوگ کون سے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، یہ وہ ہیں جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، مجبور انسان کو 1000 دے کر 1200 روپے وصول کرنے والے۔ فرمایا، 3 لوگوں کے علاوہ گناہگار بدکار ہو، سیاہ کار ہو، مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، ہر ایک انسان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ فرمایا، ان 3 لوگوں کی قربانی قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک یہ پکی توبہ نہیں کر لیتے، پختہ توبہ نہیں کر لیتے۔ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدا کے سامنے پیش کرے، لیکن میرے رب کو یہ ہرگز گوارا نہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے لوگو تم جانور ذبح کرو، تم ہمارے نام پر جانور ذبح کرو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود کو ہمارے نام پہ قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔